ہم مسلمان ہر سال ایک ایسے مہینے کا انتظار کرتے ہیں جس کے ہر دن میں کچھ ساعتیں ایسی آتی ہیں جب وقت تھم سا جاتا ہے۔ وہ لمحہ جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے، فضاؤں میں ایک خاص ٹھہراؤ ہوتا ہے اور ہر ہاتھ ایک امید بلکہ یقین کے ساتھ دعا کے لیے بلند ہوتا ہے۔ ماہ رمضان، جسے ہم اکثر صرف صبر کا مہینہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سمجھنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو، اپنی روح کو اور اپنے اس وجود کو جس کی مشینری کی ہم سال بھر پرواہ نہیں کرتے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ رمضان کے ہر دن میں ہم سارا وقت اس پیاس کی قدر کرتے ہیں جسے عام دنوں میں ہم بھول جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا ہے ہم اسی جسم پر تلی ہوئی چیزوں اور مصنوعی مشروبات کا بوجھ لاد دیتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افطار کی بنیاد سادگی پر رکھی تھی۔ ایک کھجور اور چند گھونٹ پانی، یہاں ایک سائنسی حقیقت چھپی ہے۔ دن بھر کے روزے کے بعد ہمارے جسم میں شوگر لیول کم ہو جاتا ہے۔ کھجور وہ واحد پھل ہے جو قدرتی گلوکوز اور فائبر کا بہترین مجموعہ ہے، اور یہ آپ کے جسم کے تھکے ہوئے خلیوں کو چند ہی سیکنڈز میں توانائی فراہم کرتی ہے، جبکہ پانی زندگی کا احساس دوبارہ جگاتا ہے۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ افطار میں تلی ہوئی چیزیں معدے کے لیے ایک شوق کی طرح ہوتی ہیں جو ہاضمے کے نظام کو سست کر کے تیزابیت پیدا کرتی ہیں۔ رمضان کا حسن اس میں نہیں کہ دسترخوان کتنا بھرا ہوا ہے، بلکہ اس میں ہے کہ ہماری نیت میں کتنا توازن ہے۔ افطار میں سوپ، دہی یا ہلکی غذا نہ صرف معدے کی بہترین دوست ہے، بلکہ یہ خون کے بہاؤ کو دماغ کی طرف متوازن رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہلکا افطار کرنے والے نماز تراویح میں وہ سستی محسوس نہیں کرتے جو پکوڑوں اور سموسوں کے شوقین افراد کو درپیش رہتی ہے۔ اب ذرا سحری کی ان خاموش ساعتوں پر غور کریں جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے مگر ایک روزے دار مسلمان اپنے رب کے لیے جاگتا ہے۔ سحری صرف ایک کھانا نہیں ہے بلکہ جسم کے لیے پورے دن کا ایندھن ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق سحری میں ایسی غذاؤں کا انتخاب کرنا چاہیے جنہیں ہضم ہونے میں وقت لگے، جیسے کہ دلیا، جو، انڈے اور براؤن بریڈ وغیرہ۔ ایک اہم حقیقت یہ بھی ہے کہ سحری میں بہت زیادہ چائے، نمک اور تیز مسالے دراصل آپ کے جسم سے پانی کو تیزی سے نکال دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں دوپہر ہوتے ہی پیاس کی شدت برداشت سے باہر ہونے لگتی ہے۔ اس کے برعکس دہی کا ایک پیالہ یا ایک کیلا آپ کے جسم میں پوٹاشیم اور پانی کی سطح کو برقرار رکھنے میں معجزاتی اثر دکھاتا ہے۔ رمضان دراصل آٹوفیجی کا نام ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس میں انسانی جسم کے خلیے خود اپنی صفائی کرتے ہیں اور زہریلے مادوں کو باہر نکال پھینکتے ہیں، لیکن یہ عمل تبھی مکمل ہوتا ہے جب ہم معدے کو آرام دیں۔ یاد رکھیے، یہ مہینہ اپنی پلیٹیں بھرنے کا نہیں بلکہ اپنے ظرف کو بڑا کرنے کا ہے۔ یہ مہینہ خود پر قابو پانے کی ایک ایسی ٹریننگ ہے جو ہمیں 12 مہینوں کے لیے تیار کرتی ہے۔ اگر اس بار ہم اپنی خوراک میں اعتدال اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی لے آئیں تو یہ رمضان صرف کیلنڈر کی ایک بدلتی ہوئی تاریخ نہیں رہے گا، بلکہ یہ ہماری روح کی تسکین اور جسم کی تندرستی کا ایک سالڈ ریزن بن جائے گا۔